بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیمور یمن شہر کا مشہور و معروف ڈاکو تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر ایک قافلے پر پڑی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس قافلے پر حملہ کر دیا تو اس کی نظر ایک کم عمر بچی پر پڑی۔ تیمور نے جب اس کے باپ سے دینار چھینے اور واپس جانے لگا تو بچی نے کہا کہ تجھے ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ اپنی عمر کے لحاظ سے بچی نے بہت بڑی بات کی تھی، اس لیے اس کی بات نے تیمور کے دل پر اثر کیا۔ اس نے اسی وقت یہ پیشہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے قافلے کو سارا سامان واپس کر دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ جب سب ڈاکو اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے تب تیمور مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ کئی گھنٹے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ پھر اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے تب معاف کرے گا جب اس کے بندے مجھے معاف کریں گے۔ اس نے ایک لسٹ بنائی جن لوگوں کو اس نے لوٹا تھا۔ لسٹ میں نام لکھتے لکھتے اس کو ایک بیوہ عورت یاد آئی۔ اس وقت اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا بیوہ عورت کے گھر گیا، مگر اب وہاں دروازے پر ایک تالا لگا ہوا تھا تو پوچھنے پر کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت کہاں چلی گئی۔ تیمور مایوس ہو کر اپنے گھر پہنچا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ اس نے ایک عورت سے شادی کر لی۔ ناظرین، 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی عطا کی۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری۔ جس عورت کے ساتھ اس نے بدکاری کی تھی وہ مہینے میں 3-4 بار اس عورت کے گھر ضرور جاتا کہ شاید وہ عورت واپس آ جائے یا کوئی شخص مجھے اس کا پتہ ہی بتا دے، مگر وہ ہمیشہ ناکام ہی لوٹتا تھا۔ تیمور کے چہرے پر ہمیشہ افسردگی رہتی۔ اس کی بیوی اس سے پوچھتی مگر وہ خاموش ہی رہتا۔ ایک دن وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد گیا اور خطیب صاحب کسی موضوع پر خطبہ دے رہے تھے۔ خطیب نے کہا کہ زنا ایک قرض ہے، جس نے بھی یہ قرض لیا تو اسے دنیا ہی میں واپس کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کبھی وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا تو کبھی بیوی کی طرف، مگر وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ بس اس نے اپنی بیوی سے اتنا ضرور کہا کہ تم نے گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھنا اور نہ ہی میری بیٹی کو باہر جانے دینا ہے۔ وہ جب گھر سے باہر کسی کام کے سلسلے میں نکلتا تو گھر کو تالا لگا کر جاتا۔ وہ بہت زیادہ ڈر چکا تھا اور بہت محتاط ہو گیا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے، حتیٰ کہ اس کی بیٹی جوان ہو گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ایک دفعہ تیمور گھر کو تالا لگا کر کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا۔ جب واپس آیا تو اس کی بیٹی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ وہ جلدی سے بیٹی کو کسی حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے تیمور کی بیٹی کو دیکھا تو علاج کے علاوہ کئی اور خیالات اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ حکیم نے تیمور سے کہا آپ میاں بیوی باہر چلے جائیں، لڑکی کا اکیلے میں علاج کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، تیمور اس حکیم سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ ایک شریف انسان ہے، مگر وہ یہ بات بھول چکا تھا کہ شیطان کسی بھی وقت انسان پر غالب آ سکتا ہے۔ حکیم نے لڑکی کو بے ہوشی کی دوا پلا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ تیمور اور اس کی بیوی جب واپس آئے تو حکیم نے کہا کہ میں نے لڑکی کو دوا پلا دی ہے، ہوش میں آنے کے بعد یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ لڑکی کو جب ہوش آیا تو وہ ٹھیک تو ہو گئی، مگر اپنی کیفیت کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ کچھ عرصے بعد لڑکی حاملہ ہو گئی تو اس نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی۔ لڑکی کا ایک اچھے خاندان میں رشتہ طے ہو چکا تھا، مگر جب وہ رشتہ پکا کرنے آئے اور شادی کی تاریخ مقرر کرنے آئے تو لڑکی کی ماں کو یقین ہو گیا کہ لڑکی حاملہ ہو چکی ہے۔ اس نے نہ صرف اس رشتے سے انکار کر دیا بلکہ پورے علاقے میں تیمور اور اس کی بیٹی کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کیا کہ ایک ڈاکو کی بیٹی نیک اور پاک باز تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تیمور کو جب اس بات کا علم ہوا تو ہاتھ میں تلوار لہراتا ہوا بیٹی کے پاس آئے اور کہا سچ سچ بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، جلدی بتاؤ ورنہ ابھی کے ابھی سر تم سے جدا کر دوں گا۔ بیٹی نے رو رو کر کہا مجھے کسی بھی مرد نے آج تک نہیں چھوا سوائے ایک ایسے آدمی کے جس نے میرا علاج کیا تھا، اس نے میری مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھایا۔ تیمور حکیم کے پاس گیا تو پہلے ہی یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں جا چکا تھا۔ تیمور نے تلوار زمین پر پھینکی، ادھر ہی مٹی میں بیٹھ گیا اور زمین سے مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگا اور ساتھ ساتھ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اس حالت میں گھر واپس آیا کہ اس کا گریبان کھلا ہوا تھا، سر میں مٹی تھی اور چہرے پر بے پناہ غم نظر آ
रहा था। तैमूर की बीवी ने उसे संभाला और पानी पिलाया। तैमूर ने पानी पीने से इनकार कर दिया और बीवी से कहा कि मुझे आज मेरा कर्ज वापस मिल चुका है। बीवी ने कहा कि कैसा कर्ज, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। फिर तैमूर ने कहा कि आज से तकरीबन 21 साल पहले मैं अपने साथियों के साथ एक बेवा औरत का घर लूटने गया। हमने उसका सारा जेवर लूट लिया और उसके बाद मैं बेवा की तरफ बढ़ा। वो मुझे अल्लाह का वास्ता देकर कहती रही कि मेरी इज्जत के साथ मत खेलना, मगर मैं बाज ना आया और उसको ज्यादती का निशाना बना डाला। मैं इस पर भी ना रुका। मैंने अपने साथियों से भी कहा कि तुम भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। वो बेवा कुछ अरसे बाद हामला हो गई। जिल्लत से बचने के लिए उसने खुदकुशी करना चाही, मगर फिर ये सोच कर के पेट में इस बच्चे का क्या कसूर है, वो भागती हुई शहर के एक मशहूर आलिम के पास आई और कहा कि एक झूठ बोलकर मेरी पर्दा पोशी कर लीजिए। आलिम ने कहा, कौन सा झूठ? बेवा ने कहा, मेरे बतन में एक नाजायज बच्चा है जो कि जबरदस्ती जिना की सूरत में वजूद में आया है। जब ये बच्चा पैदा होगा तो लोग मेरे पास जरूर ये पूछने आएंगे कि ये बच्चा किसका है। मैं लोगों को आपके पास भेज दूंगी। आलिम ने औरत की बेबसी देखकर कहा, ठीक है, तुम लोगों को मेरे पास भेज देना। नाजरीन मुकर्रम, जब ये बच्चा पैदा हुआ तो इलाके के लोग बेवा औरत के पास आए और कहा कि बताओ किसके साथ मुंह काला किया है। बेवा औरत ने जवाब दिया कि मुझ पर कोई इल्जाम मत लगाओ, फुला आलिम ने मुझसे खुफिया निकाह किया हुआ था, ये बच्चा भी उसी का है। अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं आता तो जाकर इससे पूछ लो। आलिम की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए लोग कतार दर कतार तोहफे तहफ लेकर उसके घर के सामने जमा होने लगे और उसे मुबारकबाद देने लगे। 2 साल तक वो आलिम उस औरत को खर्चा भेजता रहा, ये कह कर के ये मेरे बच्चे का हक है और ये मेरा फर्ज है कि मैं इसकी किफालत करूं। मगर वो आलिम उस वक़्त हैरान हुआ जब वो बेवा उसके पास 2 साल के जमा शुदा दिनार लेकर आई और कहा कि वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये दिनार आपकी अमानत हैं, आपका यही मुझ पर एहसान काफ़ी है कि आपने मेरी पर्दा पोशी की। वो औरत 2 साल तक दिनार जमा करती रही और अपनी ज़ात पर 1 दिनार भी खर्च नहीं किया। ऐसी औरत को मैंने दागदार किया। मैं उस आलिम के पास भी औरत का पत्ता पूछने गया था तो उसने बताया कि वो आखिरी बार मुझे दिनार वापस करने आई थी। इसके बाद वो शहर छोड़कर कहीं चली गई। काश कि वो मुझे मिल जाती तो मैं उससे माफी मांग लेता। मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊंगा और मेरे इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो, ये वाकया बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे सारे देखने वाले भाइयों को जिना जैसे गलीज गुनाह से अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमेशा नेकी करने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस और वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे वाक़या के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।